حضرت عاصم اسم رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کی ایک مالدار شخص نے. آپ نے فرمایا ہماری 3 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ جہاں ہمارا دل کرے گا ہم بیٹھ جائیں گے. فرمایا دوسری شرط یہ ہے کہ جو ہمارا دل کرے گا ہم کھائیں گے. اور فرمایا جو ہم کہیں گے وہ ماننا پڑے گا. اس شخص نے کہا حضور آپ اللہ کے نیک بندے ہیں, ہمیں آپ کی شرطیں قبول ہیں, آپ ہمارے گھر تشریف لائیں. حضرت عاصم اسم رحمۃ اللہ علیہ اس کے گھر تشریف لے گئے. جب صاحب دعوت کے سارے مہمان آ گئے, سارے لوگ آ گئے, تو آپ انتہائی عجز اور انکساری کے ساتھ وہاں تشریف فرما ہوئے جہاں جوتیاں رکھی جاتی ہیں. لوگ کہنے لگے حضور آپ تو اتقا والے ہیں, پرہیزگاری والے ہیں, آپ متقی شخص ہیں, خشوع و خضوع والے ہیں, حضور آپ یہاں آگے تشریف لائیں. آپ نے فرمایا نہیں, ہم نے کہا تھا جہاں ہمارا دل کرے گا ہم بیٹھ جائیں گے. اور جب لذیذ کھانے دسترخوان پہ سجائے گئے تو آپ نے جیب کے اندر ہاتھ ڈالا, خشک روٹی کا ٹکڑا لیا اور کھانا شروع کر دیا. لوگ کہنے لگے حضور اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں, دسترخوان سجا ہوا ہے, آپ ان میں سے تناول فرمائیے. آپ نے فرمایا نہیں. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو چولہا لے آؤ اور ایک توا چولہے کے اوپر رکھو, آگ جلاؤ. جب وہ سرخ ہو گیا آپ نے فرمایا لوگوں میں نے رب کی نعمت کھائی ہے, میں اس کا حساب دینے چلا ہوں. آپ اس توے کے اوپر کھڑے ہوئے اور آپ کچھ دیر کے بعد پھر واپس تشریف لائے. آپ نے فرمایا لوگوں تم نے بھی اللہ کی نعمتیں کھائی ہیں, اللہ کا رزق کھایا ہے, اب اس توے کے اوپر کھڑے ہو کر اللہ کی نعمتوں کا حساب دو. لوگ رونے لگے, کہنے لگے حضور آپ تو اللہ کے ولی ہیں, آپ تو اتقا والے شخص ہیں, آپ تو کاملین میں سے ہیں, آپ تو کھڑے ہو سکتے ہیں, ہم میں سے کسی کی جرت کہاں ہے. تو آپ نے فرمایا قرآن پاک کی آیت پڑھ کے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, کہ اے لوگو جب بروز قیامت رب تعالیٰ دنیا کی نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کرے گا, جو اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں, تو اس وقت حساب کس طرح دے پاؤ گے. فرمایا جو نعمتیں تم اللہ کی دنیا کے اندر استعمال کر رہے ہو, کھا رہے ہو, ان نعمتوں کا بھی حساب دینا پڑے گا. تو یارو آج کل ہمارے ہاں تو اسراف کی حالت یہ ہے, لوگ اپنی بیٹے یا بیٹی کی شادی پہ اتنے کھانوں کی ڈشز بنا لیتے ہیں, اتنا وافر کھانا بناتے ہیں کہ پھر کہتے ہیں کہ لوگوں ہمارے کھانے کی لوگ مثالیں دیں, پتہ چلے کہ جی فلاں ملک صاحب, خان صاحب, سیٹھ صاحب, جگیردار صاحب, پروٹوکول رکھنے والے شخص کے بیٹے کی شادی ہے. یہ سارا کچھ اسراف ہے اور یارو اس کا حساب بھی دینے پڑے گا. اس لیے میانہ روی کا حکم ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دین کے ساتھ وابستگی نصیب فرمائے.